بولنے کا جگہ نہیں، یہ تو باہر کے لوگ نہیں، ہمارے اندر کے لوگ ہیں، اسٹیٹ پریزیڈنٹس اور سیکرٹریز ہیں. تو نیا آئیڈیاز کے بارے میں گفتگو ہے. کل رحیم صاحب نے بتایا تھا کہ آپ کیسے یہ ایک ادارہ، یہ جو ایسوسیشن ہے یا یونین ہے، اس کو ہم کیسے ایک عوامی تحریک کیسے بنا سکتے ہیں. ہم ایک ماس موومنٹ ود اے لاٹ آف ممبرشپ یہ کیسے اچیو کر سکتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا آپ اظہار خیال کریں گے تو اچھا ہے. تو یہی آج کا میرا ون آف دی مین ٹاپکس. ایک موومنٹ، ایک ماس موومنٹ بننے کے لیے کیا چاہیے، کیسے ایک موومنٹ، ایک ماس اپیل سماج کے اندر لایا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے. ہمارے سامنے بہت سارے ماس موومنٹس موجود ہیں. سب سے بڑا تو آج کے رولنگ ڈسپینسیشن ہے، جو ایک ماس موومنٹ ہے. اس کے علاوہ لیفٹ موومنٹس ہیں، جو وامپنتھی طرح کا جو ہے بہت سارے موومنٹس ہیں. ایون دلت موومنٹس ہیں جو ماس موومنٹس ہیں. آپ دنیا میں دیکھے ہیں جیسا کہ امریکہ میں ایک ہے بلیک لائفز میٹرز، بلیک لائفز میٹرز ریسزم کے خلاف. نیلسن منڈیلا کا ایک تھا اپارٹھائڈ کے خلاف ساؤتھ افریقہ میں، ایک ماس موومنٹ ہے. میلکم ایکس کی طرف سے ایک موومنٹ تھا پورا جو ہے سول رائٹس کے لیے یو ایس کے اندر. اور سب سے دنیا کے دا مدر آف آل موومنٹس جو کہتے ہیں آج کے اس میں، وہ سول لبرٹیز موومنٹ ہے یو ایس کے اندر، جو ہے ہمارا سامنے ہے. اور مارٹن لوتھر کنگ کے موومنٹ ہے. تو یہ جو ہے اس طریقے سے بہت سارے موومنٹس ہم نے آج کے دور میں ماڈرن بہت ہی قریب میں بھی اور پاسٹ میں بھی ہم نے دیکھے ہیں. تو ہمارے یہ موومنٹ آئیٹا، آل انڈیا آئیڈیل جو ہے ٹیچرس ایسوسیشن کو کیسے ایک موومنٹ میں تبدیل کریں، کیسے ایک موومنٹ میں تبدیل کریں. یہ ایک ایسا ایسوسیشن ہو جائے، ایک بڑا سماج کو اپیل کرنے والا ایک آرگنائزیشن کیسے بنے. تو یہ ہم اس کے اوپر تھوڑا بات کرتے ہیں. آپ کا کیا آئیڈیا ہے، ہم کیسے یہ اچیو کر سکتے ہیں. ہم ٹیچرس ہیں اور ٹیچرس، آئیڈیل ٹیچرس کا ایک کانسیپٹ ہم سماج کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس سے آئیڈیل ٹیچرس کے کانسیپٹ سے کیا ایک ماس موومنٹ بنے گی. ایشوز کو ہم اگر ٹیک اپ کرتے ہیں نا، تو وی میں ٹرن انٹو اے موومنٹ. یہ ایک بڑا کارن ہو سکتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ایک بڑا سماج کو، ایک لارج کمیونٹی کے اندر ایک ایشو کو اچھا یہ لوگ سالو کرے گا. دیز آر دا ویری پیپل ہو کین سالو دس پرٹیکولر ایشو. ایسا ایک آدمی کو ذہن میں کھوپڑی کے اندر چلے گئے، اچھا یہ سمجھ میں آیا ان کو، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ آدمی اور وہ گروپ اس کے ساتھ جڑ جائے گا. یہ نمبر 1 ہے. نمبر 2، ایز اے موومنٹ ہم کیسے سیلف ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے، ہاؤ آر وی کنسٹریننگ اوور سیلوز فرام ادرز جوائننگ دس موومنٹ. جیسا کہ مثال کے طور پر ہمارا کلچر اور ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہمارا موومنٹ کا جو ویلیو سسٹمس ہے، وہ اگر ایک بڑا طبقہ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے لیے نہیں ہے، دس ڈزنٹ، آئی ڈونٹ بلانگ دیئر، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ لوگ نہیں آئیں گے. مطلب ایک موومنٹ جو آل انکلوسیو ہے اس میں زیادہ لوگ ہوگا. مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں کہ یہ صرف مرد کے ایسوسیشن، اس میں عورت نہیں آئے گا، تو پھر خواتین نہیں ہوگا، تو پھر خواتین تو ختم ہو گیا، اس میں تو نہیں ہے، آدھا ختم ہو گیا، باقی آدھا ہی اس میں ہے. تو موومنٹ آل انکلوسیو جب ہے تو پھر کیسے ہوتا ہے، اس میں انکلوسیوٹی آ جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، کیا آئیٹا ایک ایسا آرگنائزیشن نہیں بن سکتا جو کوئی بھی مذہبی کنسٹرینٹس نہیں ہے. مطلب اس میں کوئی بھی آ کے ممبرشپ لے سکتے ہیں. ایسا تو یہ سوچ یہاں سے شروع ہے، کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں ایک مطلب ایسا ایک انسٹیٹیوشن جہاں پر سب لوگ موجود ہیں. وہاں پر نان مسلم ٹیچرس ہیں، وہاں پر خاتون ہیں، وہاں پہ ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز ہے، ڈفرینٹ لنگوسٹک جو ہے ڈائیورسٹیز موجود ہے. یہ تمام ڈائیورسٹیز کو لے کے ایک جگہ پر ہم لوگ بیٹھے ہیں جہاں کام کر رہے ہیں، لیکن ہم بنا رہے ہیں ایک یونین جو بائی اٹس کلچر، بائی اٹس اون جو ہے اسٹائلس، ہم نے ایک ایسا چیز بنایا ہے کہ یہ مسلم ایک موومنٹ کے طور پر، ایک جو ہے ایک ماس موومنٹ کے طور پر یہ تبدیل ہونا ہے. تو ظاہر سی بات، ایون مسلمان بھی
اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے، مسلم ٹیچرز بھی اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو ہچکچاہٹ ہوگا وہ ختم ہونے کے لیے بھی ایک بڑا جو ہے سبب بنے گی کہ اگر آپ بولتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر جو ہے اور کوئی طریقہ ڈیوائز کرنا پڑے گا کہ کیسے اس کو لیڈرشپ اور اس کے یہ برقرار رکھے تاکہ وہ ڈائیورٹ نہ ہو، لیکن ایسا مطلب دکھنا چاہیے کہ اچھا یہ تو اوپن ٹو آل ہے، دس از اوپن ٹو آل، ایسا جو ہے کوئی ڈیوائس کرنا میرے خیال میں بہت ہی مناسب اور بہت ہی ٹائملی ہوگا کہ یہ موومنٹ جو ہے واقعی ایک موومنٹ بنے، ایک تحریک بنے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے گا اسلام کے تاریخ میں علم اور جو ہے ٹیچنگ میں، تعلیم دینے میں، اس میں کوئی بھی کبھی بھی آپ دیکھیں گے انسٹیٹیوشنز کے اندر مذہب کا وہ نہیں ہے، بیریئرز نہیں دکھے گا، خاص طور پر 8th سینچری سے لے کے 14th سینچری تک جو اسلام کے جو ہے گلوریس گولڈن پاسٹ جو ہم کہتے ہیں، جو اسلام ایک گلوبل سپر پاور تھا، اسلام جب تعلیمی مطلب علم کے جو ہے بنیاد پر لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرتا تھا، لوگوں کو لیڈرشپ رول ادا کرتا تھا، اس وقت کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا اچھا یہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، ایک ویلیو سسٹم ہے جو لوگوں کو دینے کے لیے کوشش کیا تھا۔ مثال کے طور پر بیت الحکمہ، آپ نے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہوگا، بیت الحکمہ 8th سینچری میں بنایا تھا بغداد میں، مطلب یہ ایک ایسا ادارہ تھا جہاں پر علم کا فیکٹری ہے، بیسیکلی اٹ کریٹڈ اٹ ایکچولی ڈسکورڈ نالج فرام مطلب آف آل سورٹس آف آل ڈسپلنس، اس میں کوئی بھی یہ نہیں تھا کہ اچھا یہ ڈسپلن ہمارا ہے اور یہ ڈسپلن جو ہے دوسرا ہے، نہیں، سب ڈسپلن ہم نے وہاں سے جو ہے یہ کیا۔ فارابی بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا تھا۔ فارابی آپ جانتے ہیں پلیٹو کا جو بعد میں جو ہے یوروپین ریفارمیشن کا جو بنیاد بنی، ان کے کتابیں جو اس میں مطلب یہ پورا موومنٹ میں ایک بڑا حصہ ٹرانسلیشن موومنٹ تھا، تو ٹرانسلیشن موومنٹ کے اندر دنیا بھر کے کتابیں ہم لوگ ٹرانسلیٹ کیا عربی زبان میں، اور عربی زبان میں جتنے اچھے کتابیں ہیں وہ دنیا کے مختلف زبان میں ٹرانسلیٹ کیا، گریک، لیٹن، جو ہے جتنے بھی بڑے بڑے جو ہے کتابیں سب ٹرانسلیٹ ہوا دیگر لینگویجز میں۔ تو وہ جو میں بول رہا تھا فارابی کے ٹرانسلیشن بعد میں جب ریفارمیشن کے وقت جو عربی کتاب تھا پلیٹو کا، اس کو لے کے، کیونکہ اوریجنل کتاب نشٹ ہو گیا تھا، پلیٹو کا اوریجنل کتاب نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے عربی کتاب سے انگلش ٹرانسلیٹ کرنا پڑا ان کو۔ ایکچولی وی پروٹیکٹڈ the book which actually became the grounds of European Reformation۔ تو یہ اور یہ جو نالج انسٹیٹیوشن تھا اس کے اندر آپ دیکھیں گے کتاب میں خاص طور پر جو ہے تاریخی کتابوں میں، بہت سارے کتابوں میں اس کا تفصیلات لکھی گئی ہے، کیسے بیت الحکمہ کام کرتے تھے۔ اس کے اندر 10% صرف مسلمان تھا، only 10% مسلمس، 90% نان مسلمس۔ مدینہ منورہ، مدینۃ النبی، آپ جب دیکھیں گے the city of مدینہ، اس کے اندر دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سماج کو بنایا، وہ سماج کیسا تھا؟ ان ھذا امتکم امۃ واحدہ، ہم آج سے ایک امت ہے جو بنایا گیا مدینہ پیکٹ میں۔ اس میں یہ کہ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو المزدلف، یہ تمام یہود ٹرائبس تھے جو 85% تھے، صرف مسلمان 15% تھے انڈیا میں جیسا، لیکن وہاں پر جو بنایا ہم ایک امت ہے that actually consists of a nation with all kinds of diversity۔ اسلام کا بنیادی سوچ یہ ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اللہ اگر چاہے تو یہ پورا امت کو ایک بنا سکتا تھا، لیکن اللہ برپا کیا ہے مطلب ڈائیورسٹیز، اختلافات بولتے ہیں، اختلاف من الائمہ رحمہ، اسی طریقے سے ائمہ کے اندر جو اختلاف رحمہ، مطلب ڈائیورسٹی از رحمہ، ڈائیورسٹی از ناٹ اگینسٹ دا ویری آئیڈیا آف اسلام۔ اسلام میں یہ ہے کہ ڈائیورسٹی کو قبول کرتے ہیں، اسی لیے گولڈن پیریڈز میں جب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب یوروپ اندھکار میں تھے، یوروپ جب ڈارک ایجز میں تھے، وہ لوگ ہمیشہ مسلمان کی طرف دیکھتے تھے، اچھا وہ لوگ کیسے اپنے اندر جو ڈفرینسز کو کیسے ڈیل کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا اندر ہمیشہ لڑائی ہے، یہ جو یوروپین کرسچن ڈم میں ہمیشہ لڑائی ہے،
تو ہم کیسے مسلمان سے کیا سبق سیکھتے ہیں؟ وہ ہمیشہ دیکھتے تھے مسلمان کیسے کرتے ہیں. تو مسلمان ہمیشہ ڈائیورسٹی کو، انکلوزیوٹی، مطلب مختلف ڈائیورسٹی، اندر کا نہیں بلکہ باہر کا بھی ڈائیورسٹی کو انکلوڈ کرتے ہوئے ایک سماج بناتے وقت ہمیشہ ہم نے یہ کیا تھا. لیکن اس کا جو کور ہے وہ ویلیوز ہے. کور کیا ہے؟ بنیادی ویلیوز، اور وہ ویلیوز سب کے لیے ایکسیپٹیبل، جیسا کہ بڑوں کو احترام کرنا ہے نا، چھوٹے کو محبت کرنا اور ان سے بھی احترام کرنا. اکرموا اولادکم، آپ کے بچوں کو بھی آپ ریسپیکٹ کیجیے. اس طریقے سے جتنے بھی ویلیوز ہیں، آپ علم حاصل کرنا یہ بڑا ویلیو ہے، علم کو سکھانا یہ ایک بہت بڑا ویلیو ہے، جسٹس ایک بڑا ویلیو ہے، لبرٹی، ایکوالٹی ایک بہت بہت بڑا ویلیو ہے. اس طریقے سے جتنے بھی امپورٹنٹ جو ہے سماجی سوشل مطلب سوسائٹی کو گورن کرنے والا جو ویلیوز ہے قرآن کے اندر، یہ تمام ویلیوز یونیورسل ویلیوز ہیں. اس میں کوئی بھی ایسا ویلیو نہیں ہے جو لوگ انکار کریں گے. سب لوگ بولے یہ تو ہمارا ویلیو بھی ہے. سب لوگ ایگری کرنا والا ویلیوز وہ قرآنک ویلیوز، اور وہی یونیورسل ویلیوز کہلاتے ہیں. اس میں کوئی اضافہ اضافہ آپ کر سکتے ہیں ویلیوز کے سلسلے میں؟ اسلام جب بولتے ہیں عمل الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم ارتضی لہم، یہ جو بتاتے ہیں سورۃ النور 55 میں، اس میں بتاتے ہیں کہ مسلمان جو ہے کو اللہ دوبارہ خلیفہ بنائیں گے، مطلب دوبارہ یو ول ٹرن انٹو خلیفہ. خلیفہ ایک بڑے معنی ہے، اور اللہ وعدہ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کے پہلے لوگوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا. لیکن اس کے لیے پری کنڈیشنز جو بتایا ہے عمل الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل الصالحات. یہ عمل الصالحات میں کیا آتا ہے؟ وہ عمل الصالحات اصل میں جو ہم ویلیوز کہتے ہیں وہ سب لوگوں کے لیے ویلیوز ہیں. آپ اگر ایک آدمی کو مدد کرتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ سب لوگ بتائیں تو بہت بڑی کام ہے آپ جو کر رہے ہیں. irrespective آف کاسٹ، کریڈ اینڈ ریلیجن، سب لوگ ایگری کرے گا. آپ کے جتنے بھی اچھے مطلب جو بھی ویلیوز ہیں وہ یونیورسل ویلیوز ہیں. تو اس لیے ہمارے جو آرگنائزیشن ہے، پبلک پلیٹ فارمس ہیں کم از کم، جیسا کائٹا ہے، جیسا کہ پبلک پلیٹ فارمس میں ویلفیئر پارٹی ہے، ویسا جو ہے اس طریقے کا جو پبلک پلیٹ فارمس ہے جو جہاں پر ہم لوگ ایک انسٹیٹیوشن میں کام کر رہے ہیں اور وہاں پر ایک یونین بنا رہے ہیں یا وہاں پر ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، وہ کیوں نہ ہم جو ہے ایسا کلچر ہم چڑھائیں جہاں پر اچھے جو نان مسلمس وداؤٹ لوکنگ ایٹ ٹو دیئر ریلیجن ایفیلیشنس، وہ جو ہے اس سے اوپر اٹھ کر ان کو جو ہے لانے کا ایک کوشش میرے خیال میں بہت ہی اہم ہوگا. مثال کے طور پر اس میں آپ جو ایشوز بتائے تھے، موومنٹ کنورٹ کرنے کے لیے ایشوز آئیڈینٹیفائی کرنا، یہ ایشوز آر ناٹ مسلم ایشوز. مثال کے طور پر ایک بڑا ایشو ہے آج کے دور میں کہ انسٹیٹیوشنز اپنے ٹیچرز کو پرماننٹ اپوائنٹمنٹ کرنے کے بغیر ویسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ استھان پر وہ ٹیمپرری گیسٹ فیکلٹیز یا ایڈ ہاک ٹیچرز کو وہ لوگ لے کے آتے ہیں. ایڈ ہاکزم کو وہ سسٹمیٹک کر رہے ہیں، سسٹمائٹائزیشن آف ایڈ ہاکزم، یہ ہے جو آج اسکولس میں ہو رہا ہے. ہر جگہ پر بہت سارے جگہ پر خالی ہے پوسٹ، لیکن وہ پوسٹ وہ فل نہیں کرے گا پرماننٹ پوسٹ سے، اس سے وہ فل کرے گا پی ایچ ڈی اسکالر سے، لیکن ان کو دے گا 100 روپیز پر لیکچر. نارملی جو ہے 500 سے 1500 1500 تک اگر ان کو پر لیکچر اگر سیلری ہے، یہاں ان کو دے گا 100 روپیز، اور کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی بھی ایشورٹی نہیں ہے ان کا جاب کب تک ہے. 4 منتھس ہے، اکثر اور بیشتر رولز میں یہ لکھا ہے کہ 4 منتھس ہے گیسٹ فیکلٹی کا ایکسپائری. 4 منتھس کے بعد وہ فوراً اس کے اندر مطلب وہ ایک ٹیمپرری کنٹینجنسی پلان ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ پرماننٹ کر دیں ان کو، مطلب پرماننٹلی گیسٹ ہو جائے، پرماننٹ گیسٹ کے طور پر اب استعمال کیا جا رہا ہے. حالانکہ وہ 4 مہینے کے اندر ایک نیا آدمی کو جو ہے فائنڈ آؤٹ کر کے فوراً وہ فل کر دینا ہے. لیکن یہ کرتے ہیں کہ اچھا یہ کر دیا، پھر اس کو اور کر دیا، اور 3 بار کر دیا، پھر 12 مہینہ ہو گیا. پھر اس طریقے سے وہ اپنا انسٹیٹیوشن کے فائنینشیل برڈن کو کم کرنے کے لیے وہ، اور اس کے علاوہ بھی ان کے لیے جو ہے موٹیوز ہے، وہ یہ ہے ایز اے مینجمنٹ
जब एक परमानेंट एम्प्लॉय हो जाता है उनके बहुत सारे राइट्स मिल जाता है, इनको कोई राइट्स नहीं है, इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, आप कितने भी काम दे सकते हैं, कोई वजूद नहीं है। जैसा कि एक मुल्क के अंदर सिटीजनशिप नहीं है, वैसा एक आदमी जिसको परमानेंट जो है वो नहीं है तो कोई राइट्स नहीं है। तो ये अगर इश्यू आप लेते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल में ये एक ऐसा इश्यू है कि यू विल एंड अप इन एब्जॉल्विंग around more than 4 lakh guest lectures across India। अब तक जो है अगर बड़े मूवमेंट्स इसको एड्रेस नहीं किया है, अगर आइटा वो एड्रेस करते हैं, मेरा ख्याल में एक बहुत बड़ा चंक ऑफ ये गेस्ट लेक्चरर्स, गेस्ट फैकल्टीज, गेस्ट टीचर्स आपके साथ जुड़ जाएगा। मतलब अच्छा मेरा प्रॉब्लम आप हल करने के लिए आए हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं नहीं बल्कि मैं आपके सामने हूँ, आपके आगे हूँ। ये जो है तरीका होना चाहिए मेरा ख्याल में हमारे जो मूवमेंट बिल्डिंग का तरीका। और उसमें मूवमेंट बनने के लिए हमारे लिए फंडामेंटल्स को जो है दाव में लगाने का ज़रूरत नहीं है, और हमारा फंडामेंटल्स हमेशा बरकरार रखना चाहिए। वी हैव सर्टन फंडामेंटल्स, और वो फंडामेंटल्स में कभी भी हम समझौता नहीं करना चाहिए। वी हैव सर्टन फंडामेंटल्स, और इस्लाम का और मुसलमान की ख़ास बात यही है, मतलब फॉर द लास्ट 1400 ईयर्स, कि हम समझौता फंडामेंटल्स में कभी करते नहीं। चाहे बंदूक आपके सर के ऊपर हो, हम जो है फंडामेंटल्स पे समझौता नहीं करेंगे। तो ये हम जो है हमारा बुनियाद के तौर पर हम रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एज अ मूवमेंट हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ख़ास तौर पर इस वक्त पर, इस हिस्टोरिक मोड पे। मूवमेंट लाइक एन एसोसिएशन एंड यूनियन लाइक आइटा कैन डू मच बेटर देन व्हाट वी हैव बीन डूइंग ऑलरेडी। तो ये मैं आई एम श्योर मतलब आइटा के इतने लंबे नशिस्त में बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स जो है थॉट्स और ये सब आए होंगे। मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेशन है, नशिस्त है ये, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे चीज़ ऑलरेडी आए होंगे, डिबेट्स, डिस्कशंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब मैं चाहता हूँ कि आइटा के जो कुछ इस तरीके का जो है डिस्कशंस है, जो फंडामेंटल डिस्कशंस है, आइडिया शेयरिंग डिस्कशंस है, उसमें जो है मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहूँगा। तो इसी चीज़ को मैं बोल के मैं ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, खैर जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।